ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰੋ, ਨਾ چھوٹی چھوٹی گلاں تو ناراض ہویا کرو ایک دوسرے دے نال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو کچھ دن پہلے ایونٹ ہوا ہے شیشتہ میں، جس میں بشریٰ انصاری صاحبہ اور وسیع شاہ صاحب آئے تھے، اور اسی دوران آپ کو کچھ واقعات سناتے ہیں جب سہیل احمد صاحب آئے تھے، فیصل قریشی صاحب آئے تھے اور اشاد بٹی صاحب آئے تھے۔ اس سے پہلے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شازیہ حسن صاحبہ کا، سکون آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کا، اور علی عطا صاحب کا جو سنگر ہیں ادھر سویڈن میں، ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے عزت بخشی اور اچھے الفاظ سے نوازا۔ اس دن جب ہم ایونٹ میں گئے، میں بھی تھوڑا لیٹ گیا تو لوگ کافی باہر کھڑے تھے، تو اس دوران ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ایونٹ ہوتا ہے یہ کوئی پراپر لوگ اس کو ریگولرلی نہیں کرتے، یہ ایک تفریح کے طور پر لیتے ہیں، خاص طور پر جو فری ایونٹ ہوتے ہیں جن کی کچھ فیس وغیرہ نہیں ہوتی، تو ان کا بجٹ بھی اس طرح بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ غلطیاں اس میں رہ جائیں۔ اب ڈیفینیٹلی جو غلطیاں رہتی ہیں انہیں ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ انسان اس کو اگلی دفعہ بہتر کر سکے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کو اچھی بات بھی غلط طریقے سے اگر بتائیں گے یا اپنے الفاظ کا چناؤ غلط کریں گے تو وہ اس کا الٹا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر غلط بات کو بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے تو انسان وہ سوچتا ہے تھوڑا سا۔ تو اس کے اندر ہم دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب ایونٹ جو ہے ان کی کوئی بڑی ٹیم نہیں تھی، ادھر وہ 2-3 بندوں کی ٹیم تھی، ایک مالمو سے آئے تھے زبیر صاحب، ظفر صاحب ادھر سے، سجاد صاحب تھے اور سعید صاحب، یہ 3-4 بندوں کی ایک ٹیم تھی، باقی جو تھے وہ رضاکارانہ طور پر ان کی ہیلپ کر رہے تھے ادھر۔ تو اس سے پہلے ایک ایونٹ تھا جنہوں نے لیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو ہال جو ہے وہ بعد میں ملا، یعنی وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پروگرام شروع ہوتا ہے، بشریٰ انصاری صاحبہ آتی ہیں، بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا جلدی جانا پڑ گیا چونکہ میں نے کہیں جانا تھا، تو خیر میں نے آخر تک نہیں رہا، لیکن بعد میں سنا کہ کافی بگدڑ مچی، اسرا اسرا ہوا۔ تو وہ پتہ چلا کہ جب لوگ گئے ہیں تو اس وقت اب یہ ہے کہ جو لوگ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ڈسپلن کا خیال کرنا چاہیے۔ اسٹارٹ میں بھی ایسے ہوا کہ لوگ آئے، انہوں نے سیٹس اپنی ریزرو کی ہوئی تھیں، ان کی غلطی یہ تھی انہوں نے نمبر وغیرہ کہا ہوا تھا ریزرو کریں، اس کے بعد جو ہے ان کو موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے لسٹیں وغیرہ بنائی ہوئی تھیں لیکن لوگ ایک دم آئے، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے چونکہ وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا، لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، تو اس میں مناسب نہیں تھا ان کو ایک ایک پوچھ کے سیٹس کے وہ بٹھاتے، لیکن انہوں نے خیر ریزرو کی ہوئی تھیں اپنی 2 لائنیں، جو کہ میں ذاتی طور پر اس حق میں نہیں ہوں، خاص طور پر جب چیریٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ مگر لوگوں کو سلیکٹیو وہ بٹھایا جائے سیٹس کے اوپر، آگے زیادہ پیسے دینے والا بیٹھے، پیچھے تھوڑے والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، وہ کرتے بھی ہیں، تو یہ ان کا خیال ہے، وہ ان کا ایونٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں جیسے چاہیں۔ اب پروگرام کے آخر میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بشریٰ انصاری صاحبہ کھڑی تھیں، کسی کا وہ پاؤں ان کے پاؤں پر آیا، پھر اس کے بعد شاید لوگ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ایک طرف سے آئیں دوسری طرف سے چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب جو اس میں انتظامیہ جو ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، سنگرز کیا، سپورٹس مین کیا، بڑا کلوزلی میرے دوست ہیں بڑے اچھے، ان میں سے بڑے نامور لوگ بھی، تو ان کے نخرے وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں یہ سویڈن، ابھی دیکھیں یہ سویڈن میں جب آئیں گے اس سے پہلے ایک دن پہلے شام کو انہوں نے مالمو میں اپنا ایونٹ کیا ہے، اب اس سے پہلے یہ مسلسل چلتے آ رہے ہیں، اب ان کو یہ سو بھی نہیں رہے اس طرح اپنی روٹین کے اندر، مختلف ہوٹلز میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، سفر بھی نہیں، تو وہ انسان تھوڑا سا چڑچڑا ویسے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اگر ہم بھی ہوں تو ایسے ہی ہوں، جب ہم تھکاوٹ ہو، ہماری نیند نہ پوری ہوئی ہو، تو اس میں زیادہ بندہ سینسٹیو ہو جاتا ہے۔
اور لیکن اس کے برعکس میرے خیال سے جو ہیں لوگ لوکل جو انتظامیہ ہے، جب ان کو بلائے تو ان کو بھی چاہیے کہ انہیں کہیں کہ خاص طور پر جب وہ پیسے مانگنے آ رہے ہیں یا ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں یا چیریٹی کے لیے آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا مگر دل کو بڑا کریں اور تھوڑا سا برداشت جو ہے نا اس کی باتوں کو تھوڑا سا زیادہ کریں اگر اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو بھی جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے جب فیصل قریشی صاحب تھے، وہ ہم ہلندہ میں یا عالبی میں تھا ایونٹ، تو ہم ادھر کھڑے تھے تو وہ فیصل قریشی نے باہر جانا تھا تازہ ہوا لینے، اسے مجھے اشارہ کیا تو میں ان کے ساتھ باہر چلا گیا، تو ہم دونوں کھڑے تھے، لوگ بالکل باہر کھڑے تھے اس وقت، ریسٹ مگر ہوا تھا ایک نا اس کا ہاف ٹائم یا پاؤز تھا ایک وہ پروگرام کے دوران، تو اس وقت ہم باہر کھڑے ہم باتیں کر رہے تھے، تو اس دوران ایک بچہ آیا، میں انہیں جانتا بھی ہوں، تھوڑا سا میرے دوست ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے فیصل قریشی سے ریکویسٹ کی تصویر کے لیے۔ وہ اس وقت نہیں بنوانا چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، بڑے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا، سمجھدار ہے۔ اس نے انکار کیا کہ یار ابھی نہیں، بعد میں۔ تو وہ بچے نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک تصویر ہی ہے اور اس طرح، لیکن اس نے کہا کہ ابھی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آئے تو وہ انکار کرنا بھی چاہ رہا تھا لیکن نہیں اس نے کیا، اس نے تصویر بنا لی۔ وہ اس وقت نہیں بنانا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے برعکس جب ہم اندر کھڑے تھے، مجھے یاد ہے ہمارے ابھی دوست ہیں بڑے اچھے، تو وہ بلکہ میں نام نہیں شاید لیتا ان کا، مناسب نہیں لگے شاید، وہ ولاگ وغیرہ بھی بناتے ہیں کھانا وغیرہ کے، اور اس طرح بہت سینئر ہے ہم سے، میرے بھائیوں کی طرح۔ تو وہ ہم کھڑے تھے، وہ ارشاد بٹی وغیرہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تصویر، تو ہم نے مذاق میں کہ جی بٹی صاحب فوٹو ایک، تو وہ ایک دم ارشاد بٹی صاحب وہ اسی وقت باتیں کر رہے تھے، وہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے نے تصویر بنائی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح سہیل احمد صاحب جب آتے ہیں تو وہ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کہ جب میں آؤں تو جب کوئی ایونٹ بارہ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز آپ لوگوں کو نہیں بتائیں، چونکہ میں تھوڑے سے اچھے دن مگر ریسٹ کرنے آیا ہوں، تو اس میں جو شور شرابہ ہے جو، تو اس سے میں تھوڑا سا بچنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اکثر آتے ہیں جو ایکٹرز وغیرہ، وہ پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایک پرائیویٹ دورے پہ آئے ہیں، تو اس دوران وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایکٹرز ہیں ان کے لیے یہ روزانہ کی بات ہوتی ہے، صرف سویڈن میں نہیں، اسٹاکہولم میں نہیں، اس طرح بہت سارے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے جب یہ باہر جاتے ہیں اس وقت، تو وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ غصے میں جلدی آ جائیں یا تھوڑا سا سینسٹیو ہو جائے اس معاملے کے اندر، چونکہ اس میں مختلف لوگوں سے ان کا وابستگی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی دکان پر جائیں اور آپ سے پہلے ایک کسٹمر جو ہے وہ اس سے بحث ہو اس دکاندار سے، تو وہ اس کے بعد آپ جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ افیکٹ کرے گی، اس کی بات یا اس کا جو غصہ یا اس کا لہجہ ہے وہ محسوس ہوگا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے اور تھوڑا سا کوشش کریں کہ مثبت رہے، چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ان کو درگزر کیا کریں۔ اگر کومنٹ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں، تھوڑے سے اپنے الفاظ کا چناؤ۔ تو یہ انتظامیہ جو ان کے لیے آسان نہیں ہے، ان کے لیے ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے، سیٹاں دی کالز آتی ہیں، اب اس میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دوست جنہیں آپ انکار نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی، کسی نہ کسی حوالے سے، تو وہ ان کا ایک پریشر آتا ہے، خاص طور جڑے بابو شاہ بوگڑی لین والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی کوئی نہ آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹھیک ٹھاک ایک پریشر ہوتا ہے انتظامیہ کے اوپر، وہ بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے کھل کر۔ اس کے نقصانات یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح اس کو جاری رکھیں گے، ڈسپلن وغیرہ کا خیال رکھیں گے، تو یہ جو تھوڑے بہت ایونٹ ہوتے ہیں ادھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ ہم نے ایک پرائیویٹ ایونٹ کرنا تھا قوالی کا، لیکن ہم نے اس کو اوپنلی کیا، لوگ آئے، انجوائے کیا، سب کچھ کیا، ہم نے محنت کی، وہ گئے، اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ شکایت وصول، جی کھانا نہیں ملیا، نہیں کیتا، وہ ٹھنڈا تھا، وہ یہ تھا۔ ہم نے سوچا کہ یار اتنی سر درد کیوں لینی ہے، اس کو خود ہی دوستوں کو بلاؤ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اوپنلی ہم کرتے ہیں، کہ میلہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس میں آئیں اوپنلی سب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دل وڈے کرو، نہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے ناراض ہویا کرو ایک دوسرے دے نال۔ السلام علیکم۔